نحمده ونصلي ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلال وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم پر بے حد بے پناہ درود و سلام۔ آج کا ٹاپک ہے نور۔ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے اور اس کا مطلب ہے جو خود بھی روشن ہے اور دوسروں کو بھی روشن کرنے والا ہے۔ نور کا مطلب ہے روشنی، یعنی روشن کرنے والا۔ وہ آسمانوں اور زمین کو روشن کرنے والا ہے۔ اس نے عارفین کے دل معرفت اور ایمان کے ساتھ روشن و منور فرما دیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کو ہدایت کے نور سے روشن فرماتا ہے۔ اس نے آسمان اور زمین کو اپنے پیدا کیے ہوئے انوار سے روشن کر رکھا ہے۔ اس کا پردہ بھی نور، اور اگر وہ اس پردے کو ہٹا دے تو اس کے جلووں سے تمام مخلوق فنا ہو جائے گی۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، کائنات میں اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک میں چراغ رکھا ہوا ہو۔ المصباح فی زجاجۃ، چراغ ایک فانوس میں ہو۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد، اور فانوس کا حال یہ ہو کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا، من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، اور وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو، لا شرقیۃ ولا غربیۃ، کہ جو نہ شرقی ہو نہ غربی ہو۔ یکاد زیتھا یضیء، جس کا تیل آپ ہی آپ بڑک پڑتا ہو۔ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، چاہے آگ اس کو لگے یا نہ لگے، آگ اسے چھوئے یا نہ چھوئے۔ نور علی نور، اس طرح کا ہے کہ جیسے روشنی پر روشنی بڑھنے کے تمام اسباب جمع ہو گئے ہوں۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، وہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اس کے نور کی مثل ایک تاک کے ہے جس میں چراغ ہو۔ اس کے نور کی مثل ایک تاک کے ہے، کس کے نور کی مثال؟ اللہ کا نور رکھنے والے مومن کی مثال، جن کے سینے میں ایمان ہوتا ہے، جن کے سینے میں قرآن ہوتا ہے۔ اور اللہ کا نور کیا ہے؟ اللہ کا نور ہدایت ہے، اللہ کا نور ایمان ہے، اللہ کا نور قرآن ہے۔ اور کمشکات سے مراد مومن کا قلب ہے، مومن کا دل ہے، یعنی اللہ نے اس آیت میں اللہ کا نور رکھنے والے مومن کے قلب کی
ہدایت کی مثال نور سے دی ہے، یعنی قلب کو چراغ رکھنے کے طاق یا چراغ دان سے تشبیہ دی ہے، کیونکہ چراغ کے لیے یہ قاعدہ ہے، چراغ کے لیے یہ قانون ہے کہ وہ کمرے میں اونچی جگہ پر رکھا جاتا ہے تاکہ روشنی ہو تو وہ اس کے سارے ظاہر و باطن میں پھیلتی جائے، سارے ظاہر و باطن کو روشن کر دے۔ ہوں گی تمہارے پاس زمانے بھر کی ڈگریاں، ہوں گی تمہارے پاس زمانے بھر کی ڈگریاں، گھر پر رکھا قرآن نہ پڑھ پاؤ تو ان پڑھ ہو تم۔ فارسی کا شعر ہے، نور ایمان در دل عاشق فتاد، تاریکی راہ آتش سو زندہ دار۔ نور یعنی اس شعر کا مطلب ہے، نور جب عاشق کے دل میں اترتا ہے تو تاریکی کو جلانے والی آگ عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی ایمان کا نور، قرآن کا نور، ذکر اللہ کا نور، اللہ اللہ کا نور، تلاوت قرآن کا نور اور درود پاک کا نور اور اللہ پاک کی یاد، اللہ پاک کی نسبت کا نور جب بندہ اپنے دل میں بساتا ہے، جب بندہ اپنی سوچوں میں بساتا ہے، جب بندہ اپنی سوچوں میں، اپنے دل میں، اپنے ہر عضو میں اللہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، اللہ کا نور اپنے دل میں اتار لیتا ہے، تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ اس وقت یہ ہوتا ہے کہ بندہ نور علی نور ہو جاتا ہے، اس کا دل نور سے بھر جاتا ہے، اور پھر اس نور پر، اس دل پر شیطان اثر نہیں کرتا۔ اس کی مثال کچھ اس طرح ہے کہ جیسے 500 واٹ کا بلب جلایا جائے اور جب اس کے سامنے بالکل اس کے قریب کوئی کھڑا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کو اس کی تپش محسوس ہوتی ہے، اس کی گرمی محسوس ہوتی ہے، اس کی جلن محسوس ہوتی ہے، اور وہ زیادہ دیر تک اس بلب کے آگے کوئی بندہ کھڑا نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح جب بندے کے دل میں اللہ کا نور روشن ہو جاتا ہے، ایمان کا نور روشن ہو جاتا ہے، قرآن کا نور روشن ہو جاتا ہے، اللہ کے ذکر کا نور روشن ہو جاتا ہے، تو جب شیطان اس کے دل پر حملہ کرتا ہے، اس کے سامنے آتا ہے، اس کے قریب آتا ہے، تو وہ اللہ کے نور سے جل کر راکھ ہو جاتا ہے، اللہ کے نور سے دور ہٹ جاتا ہے۔ ایسے دل پر کہ جس پر اللہ کا نور ہو، جس دل پر اللہ کی نورانیت ہو، اس دل پر شیطان حملہ نہیں کر سکتا۔ نماز چہرے کا نور ہے اور قرآن دل کا نور ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں، نماز چہرے کا نور ہے اور قرآن دل کا سکون ہے۔ وضو سے شکل، قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کا ہادی ہے، تو زمین و آسمان والے اس کے نور سے راہ حق پاتے ہیں۔ مومن کے دل کی نورانیت ہے، قرآن مومن کے دل کی نورانیت ہے، اللہ ایمان مومن کے دل کی نورانیت ہے، اللہ کا ذکر مومن کے دل کی نورانیت ہے۔ مدبر کائنات نور ہی نور ہے، خالق کائنات نور ہی نور ہے، مالک کائنات نور ہی نور ہے، اللہ عز و جل نور ہی نور ہے۔ اللہ ہادی ہے آسمان والوں اور زمین والوں کا، اور جسے اللہ نور بخشے اس کے لیے پھر کوئی نور نہیں، اور جسے اللہ نور نہ بخشے پھر اس کے لیے پھر کوئی نور نہیں۔ اللہ کا نور دل میں داخل ہوتا ہے تو دل کی سرزمین کو پاک کر دیا جاتا ہے، پھر انسان کو فرقان عطا کیا جاتا ہے، حق و باطل میں تمیز سکھائی جاتی ہے، حق کو پہچاننے اور ناحق کو پہچاننے کی تمیز سکھائی جاتی ہے، جو ایک مشعل یعنی شمع کی طرح اس کے لیے راہ حق کو واضح کر دیتی ہے، اس کے لیے راہ حق کو واضح کر دیتی ہے۔
میں کہاں کہاں نہ پہنچا تیری دید کی طلب میں کہاں کہاں نہ پہنچا تیری دید کی طلب میں تجلی نار تھی یا نور تم سمجھے نہ ہم سمجھے جلا کیوں کر یہ کوہ طور نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے وہ شہرگ سے بھی ہے نزدیک یہ قرآن کہتا ہے شہرگ ہم سے کتنی دور نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی جس بجلی نے جلا ڈالا کوہ طور کو میں وہ شہرگ میں لیے بیٹھا ہوں عشق رومی عشق جامی عشق کوہ طور عشق حبشی عشق کرنی عشق ہے منصور آخر میں اللہ پاک جل جلال وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے نور سے مالا مال کرے اللہ ہمیں قرآن کا نور عطا فرما اللہ ہمیں اپنے ذکر کا نور عطا فرما اللہ ہمارے دل کی سیاہی کو دور کر دے دل سے سیاہ دبوں کو دور کر دے ہمارے دلوں میں اپنے نور کو روشن فرما دے وآخر دعوانا ان الحمد للہ